السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زنا کی کیا سزا مقرر فرمائی ہے۔ قرآن میں کہیں بھی زنا کے لیے رجم کی سزا نہیں بیان کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کتاب اللہ کی متعلقہ آیات کے حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا اللہ کی شریعت میں زنا کے لیے رجم کی سزا کی کوئی گنجائش ہے بھی یا نہیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے الفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی قرار دیا ہے، لہٰذا صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں تمام کتب احادیث و روایات نیز اپنی آراء کو قرآن کے تابع کرنا ہوگا۔ جن لوگوں کو قرآن کی عظمت کا احساس ہے انہیں ایسا کرنے میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرے تو ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ مندرجہ بالا آیت میں بدکاری کی مرتکب عورتوں کے لیے جو سزا بیان کی گئی ہے یہ ابتدائی سزا ہے، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ بعد میں ایسی عورتوں کے لیے کوئی دوسری سزا مقرر کی جائے گی جو اس آیت میں بیان کردہ سزا سے خفیف تر ہوگی۔ یاد رہے کہ رجم کی سزا مندرجہ بالا آیت میں بیان کردہ سزا سے خفیف تر نہیں ہے۔ یہاں یہ ملحوظ رہے کہ یہ سزا کنواری اور شادی شدہ تمام ہی عورتوں کے لیے تجویز کی گئی تھی۔ کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر یہ سمجھا جائے کہ یہ سزا صرف کنواری عورتوں کے لیے ہی تجویز کی گئی ہو۔ اس ابتدائی سزا کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں دوسری سزا صراحتاً بیان فرما دی جس سے یہ ابتدائی سزا منسوخ ہو گئی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا عورتوں کے لیے مقرر فرمائی تھی اس لیے کوئی بھی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سزا زنا بالرضا کے لیے تھی نہ کہ زنا بالجبر کے لیے۔ پھر بعد میں اس سزا کو جس سزا سے تبدیل کیا گیا ظاہر ہے وہ بھی زنا بالرضا ہی کے لیے ہے نہ کہ زنا بالجبر کے لیے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 کو بھی دیکھ لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا ہے کہ قرآن یا دیگر آسمانی کتابوں کی کوئی بھی آیت صرف اور صرف اسی صورت میں منسوخ مانی جائے گی جبکہ قرآن ہی میں اس کی ناسخ آیت موجود ہو، بصورت دیگر کوئی بھی آیت منسوخ نہیں گردانی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے آخر میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 کو پڑھیں گے۔ اب یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 1 ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اچھی طرح یاد رکھو۔ مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں نازل کردہ احکام کو فرض قرار دیا ہے، نیز ان سے نصیحت حاصل کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ سورۃ النور ہی کی آیت نمبر 2 ہے جس کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانیہ عورت ہو یا زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر بھی ترس نہیں کھانا چاہیے، اور ان دونوں کو سزا یعنی عذاب دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت ضرور موجود رہے۔ مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے زانی مرد اور زانیہ عورت کی سزا صراحتاً 100 کوڑے مقرر فرمائی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی اہل لغت انکار نہیں کر سکتا کہ الزانیہ کا اطلاق کنواری و شادی شدہ دونوں طرح کی زانیہ عورتوں پر یکساں طور پر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح الزانی کا اطلاق بھی کنوارے و شادی شدہ دونوں طرح کے زانی مردوں پر یکساں طور پر ہوتا ہے۔ یہاں پھر سورۃ النساء آیت نمبر 15
جس کو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کو دوبارہ دیکھیں۔ اس آیت میں زانیہ عورتوں خواہ کنواری ہوں یا شادی شدہ کے لیے بیان کردہ سزا کو مندرجہ بالا آیت میں بیان کردہ 100 کوڑوں کی سزا سے بدل دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ سورۃ النور کی مندرجہ بالا آیت میں بیان کردہ سزا ابتدائی سزا سے خفیف تر ہے۔ مندرجہ بالا آیت اور سورۃ النساء آیت نمبر 15 میں ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے جس کی بنا پر ان آیات کو کنوارے زانیوں کے لیے خاص سمجھا جا سکتا ہو۔ مفسرین حضرات قرآن میں کوئی قرینہ نہ ہونے کے باوجود بھی صرف اور صرف احادیث و روایات کی کتابوں کی بنیاد پر اس سزا کو کنوارے زانیوں کے لیے خاص کرتے ہیں۔ چونکہ آیت کی ابتدا الزانیہ سے ہوئی ہے، اس لیے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سزا زنا بالرضا کے لیے مقرر کی گئی ہے، نہ کہ زنا بالجبر کے لیے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ چونکہ زانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑوں کی سزا مقرر فرمائی ہے، نہ کہ موت کی، اس لیے کوڑا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے موت واقع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اب یہ سورۃ النور ہی کی آیت نمبر 3 ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی نکاح نہ کرنے پائے مگر کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور کسی زانیہ سے نکاح نہ کرے مگر کوئی زانی یا مشرک، اور اہل ایمان پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان والوں پر یہ چیز حرام کر دی ہے کہ وہ کسی زانی عورت سے، زانیہ سے نکاح کریں یا کسی اپنی عورت کو کسی زانی مرد کے نکاح میں دیں۔ اب یہ سورۃ النور ہی کی آیات نمبر 6، 7، 8 اور 9 ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے سزا العذاب اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص یعنی اس کا شوہر اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اگر وہ یعنی اس کا شوہر اپنے الزام میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہاں پہ دیکھیے سورۃ النور کی آیت نمبر 8 میں لفظ ہے العذاب، جس کو نیلے رنگ سے کر دیا گیا ہے۔ یہ خاص عذاب ہے، ایک خاص سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور ہی کی آیت نمبر 2 میں ایک خاص سزا مقرر فرمائی ہے زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے، اور وہ ہے 100 کوڑوں کی سزا۔ اور اس آیت میں جو الزام لگایا ہے شوہر نے اپنی بیوی پہ لگایا ہے، تو وہ بیوی شادی شدہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں کسی شوہر کے ذریعے اپنی بیوی پر زنا کا الزام ثابت کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا گیا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شوہر کے ذریعے لگائے گئے اس الزام کی سزا یعنی عذاب سے بچنے کے لیے بیوی کو کیا کرنا ہوگا۔ اس آیت کے شادی شدہ عورت کے متعلق ہونے میں سرے سے کوئی ابہام ہی نہیں ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ غور فرمائیں کہ کیا کوئی قرینہ ایسا ہے جس کی بنا پر سورۃ النور آیت نمبر 8 میں شادی شدہ بیوی کے لیے مذکور العذاب اور سورۃ النور آیت نمبر 2 میں مذکور عذاب کو ایک ہی نہ مانا جائے، یعنی 100 کوڑوں کی سزا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے شروع میں زنا کے لیے جو عذاب مقرر فرمایا ہے، اسی عذاب سے بچنے کے لیے بیوی جو ایک شادی شدہ عورت ہے کے لیے شرط لگائی گئی ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر اپنے شوہر کے جھوٹا ہونے کی گواہی دے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اگر اس کا شوہر اپنے الزام میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ ابھی تک مذکور آیات میں اس بات کا قطعی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شادی شدہ زانی یا زانیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجم کی سزا مقرر فرمائی ہو۔
آگے پیش کردہ آیا سے بات 100% ثابت ہو جائے گی کہ زانی یا زانیہ دونوں کے لیے خواہ وہ کنوارے ہوں یا شادی شدہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سزا مقرر فرمائی ہے اور وہ ہے 100 کوڑوں کی سزا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مومن کنیزوں سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی حالت خوب معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، پس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو۔ وہ نکاح کرنے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے والی۔ پس حصار نکاح میں آنے کے بعد اگر وہ بدکاری کی مرتکب ہو تو ان کی سزا آزاد عورتوں کے لیے مقررہ سزا یعنی عذاب کی آدھی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بھی لفظ العذاب ہے اس آیت میں۔ یہ العذاب کون سا ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 2 میں مقرر فرمایا، 100 کوڑوں کی سزا۔ یہ کنیزوں سے نکاح کی سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے کی وجہ سے بند تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم کنیزوں سے نکاح سے گریز کر کے صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ باندی کے لیے زنا کی سزا آزاد عورت کی سزا کی آدھی مقرر فرمائی ہے۔ اگر بالفرض اسلام میں شادی شدہ اور کنوارے زانیوں کے لیے 2 مختلف سزائیں ہوتیں تو پھر شادی شدہ باندیوں کی سزا شادی شدہ آزاد عورت کی سزا کی آدھی ہونی چاہیے تھی، یا پھر کنواری آزاد عورتوں کے لیے مقررہ سزا کی آدھی۔ ظاہر بات ہے کہ شادی شدہ باندی کی سزا شادی شدہ آزاد عورت کی سزا کی آدھی ہونی چاہیے تھی، اور اگر شادی شدہ آزاد عورت کی سزا رجم ہے تو رجم کی آدھی ہونی چاہیے تھی۔ چونکہ احادیث و روایات میں شادی شدہ آزاد عورت کی سزا رجم بتائی گئی ہے اور رجم کی آدھی سزا ممکن نہیں ہے، اس بنا پر قرآن حکیم میں سرے سے کوئی قرینہ نہ ہونے کے باوجود بھی مفسرین کو یہ لکھنا پڑتا ہے کہ شادی شدہ باندی کی سزا آزاد کنواری عورت کی سزا کی آدھی ہوگی۔ حالانکہ اگر بالفرض شادی شدہ اور کنواری عورتوں کے لیے زنا کی سزا الگ الگ مقرر کی گئی ہوتی، جو کہ اللہ نے نہیں کی، تو منطقی بات تو یہ تھی کہ شادی شدہ باندی کی سزا شادی شدہ آزاد عورت کے لیے مقررہ سزا کی آدھی ہو، نہ کہ کنواری آزاد عورت کے لیے مقررہ سزا کی آدھی۔ اگلی آیت سے بات بلا شک و شبہ ثابت ہو جائے گی کہ اللہ کی شریعت میں زنا کے لیے رجم کی سزا کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ رجم والی احادیث قرآن سے متصادم ہونے کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان عظیم ہیں اور بلا شک و شبہ گڑھی ہوئی اور باطل ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، تو اگر کوئی بات احادیث کی کتابوں میں قرآن کے خلاف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف جا ہی نہیں سکتے تھے۔ اس آیت میں ایک بات قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس حصار نکاح میں آنے کے بعد اگر وہ بدکاری کی مرتکب ہو تو ان کی سزا آزاد عورتوں کے لیے مقررہ سزا یعنی العذاب کی آدھی ہے۔ یہاں حصار نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کے ارتکاب کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کی آدھی بتائی گئی ہے، لیکن اگر کوئی کنواری کنیز اس گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی، اسے کیوں نہیں بیان فرمایا گیا؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا بیان انتہائی حکیمانہ اور معانی خیز ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے زانی اور زانیہ دونوں کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مقرر فرمائی ہے، اور چونکہ زانی اور زانیہ کا اطلاق کنوارے اور شادی شدہ دونوں طرح کے زانیوں پر یکساں طور پر ہوتا ہے، اس لیے پتہ چل گیا کہ زانی یا زانیہ خواہ شادی شدہ ہو یا کنواری ہو، سب کے لیے ایک ہی 100 کوڑوں کی سزا ہے۔
لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس حصان نکاح میں آنے کے بعد اگر وہ بدکاری کی مرتکب ہو تو ان کی سزا آزاد عورتوں کے لیے مقررہ سزا کی آدھی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کوئی کنواری کنیز بدکاری کی مرتکب ہو تو اس کی سزا بھی یہی یعنی آزاد عورتوں کی سزا کی آدھی ہی ہوگی، اور اس بات کو صراحت سے بیان فرمانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس امت میں شادی شدہ زانیوں کے لیے رجم کی غیر شرعی سزا کو شریعت کے نام پر رواج دے دیا جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ باندی کی سزا کو ہی بیان فرمایا تاکہ اگر کوئی مسلمان رجم کی مشروعیت کے بارے میں کتاب اللہ سے جاننا چاہے تو اسے قطعیت کے ساتھ معلوم ہو سکے کہ کتاب اللہ کی روح سے اس سزا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شادی شدہ باندی کی سزا آدھی ہے آزاد عورتوں کی سزا سے۔ اگر آزاد عورتوں کی سزا شادی شدہ آزاد عورتوں کی سزا رجم ہوتی تو پھر اس کی آدھی سزا دی جانی ہے باندی کو، اور رجم کی آدھی سزا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس شریعت میں رجم کی سزا ہے ہی نہیں۔ اب یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 30 ہے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین جن کے شادی شدہ ہونے میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے کہ بلند مراتب کے پیش نظر ان کے لیے کھلی بے حیائی جس میں زنا بھی شامل ہے کی سزا عام عورتوں کی 2 گنی مقرر فرمائی ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین جن کے شادی شدہ ہونے میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے کہ بلند مراتب کے پیش نظر ان کے لیے کھلی بے حیائی جس میں زنا بھی شامل ہے کی سزا عام عورتوں کی 2 گنی مقرر فرمائی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 25 کے ذیل میں تو رجم کے قائل مفسرین نے تفسیر کر دی تھی کہ شادی شدہ کنیزوں کی سزا کنواری آزاد عورتوں کی آدھی ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر وہ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے لیے کون سی سزا کی 2 گنی سزا مقرر فرمائی تھی، رجم کی سزا کی 2 گنی یا پھر 100 کوڑوں کی سزا کی 2 گنی۔ اس آیت کی تفسیر میں رجم کے سزا کے قائل مفسرین یہ تشریح نہیں کرتے کہ آیا یہ 2 گنی سزا کنواری عورت کی سزا کی 2 گنی ہے یا شادی شدہ عورت کی سزا کی، چونکہ رجم کی 2 گنی سزا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے وہ یہ تفسیر نہیں کر سکتے کہ یہ 2 گنی سزا شادی شدہ عورت کی سزا کی 2 گنی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے بلند مراتب کے پیش نظر 2 گنی سزا مقرر فرمائی ہے تو ان کے لیے یہ کہنا بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ سزا کنواری عورت کی سزا کی 2 گنی ہوگی، کیونکہ اگر وہ ایسا کہیں گے تو یہ 200 کوڑوں کی سزا رجم کی سزا سے کمتر ہوگی، جس سے کہ اس آیت کی حکمت ہی سرے سے فوت ہو جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 گنی سزا بیان فرمائی ہے، وہ تو ان کے بلند مراتب کے پیش نظر ہے، یعنی اگر معاذ اللہ وہ اس طریقے کے اس گناہ کے مرتکب ہوتی تو ان کو 2 گنا سزا دی جاتی، یعنی زیادہ سزا دی جاتی، سخت تر سزا دی جاتی، اور 200 کوڑے اگر ہم کہتے ہیں کہ کنواری عورت کی جو سزا ہے اس کی 2 گنی ہوگی تو 200 کوڑے ہو گئے، 200 کوڑے کی سزا رجم سے کم ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ شادی شدہ عورتوں کی 2 گنی تھی تو رجم کی 2 گنی ممکن ہی نہیں ہے، تو نہ یہ رجم کی 2 گنی ہو سکتی ہے اور نہ یہ کنواری عورتوں کی 2 گنی ہو سکتی ہے، ان لوگوں کے حساب سے جو کہ رجم کے قائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں امہات المؤمنین کے لیے ان کے بلند تر مراتب کے پیش نظر سخت تر سزا مقرر کی گئی ہے۔ اگر شادی شدہ عورتوں کے لیے مقررہ سزا رجم ہے تو پھر یہ سزا رجم ہی کی 2 گنی ہوگی، جو کہ عملاً ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آیت اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت کی شریعت میں زنا کی سزا 100 کوڑے ہی ہے، رجم قطعاً نہیں ہے، لہذا مندرجہ بالا آیت سے بات 100% ثابت ہو جاتی ہے کہ چاہے زانیہ شادی شدہ ہو یا کنواری ہو، سب کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے ہی ہے۔
قارئین سے ناظرین سے گزارش ہے کہ پھر سے سورۃ النساء آیت نمبر 25 پر غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں شادی شدہ باندیوں کے لیے زنا کی سزا 50 کوڑے بھی بتا سکتا تھا، لیکن اس العلیم اور الحکیم ذات نے 50 کوڑے سزا نہ بتا کر آزاد عورتوں کے لیے زنا کی سزا کو نقطۂ حوالہ یعنی ریفرنس پوائنٹ بنایا، اور شادی شدہ باندیوں کی سزا آزاد عورتوں کے لیے مقررہ سزا کی آدھی بیان فرمائی۔ بالکل اسی طرح سورۃ الاحزاب آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ امہات المؤمنین کے لیے بدکاری کی سزا 200 کوڑے بھی بیان فرما سکتا تھا، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کے لیے زنا کی مقررہ سزا کے حوالے سے 2 گنا سزا مقرر فرمائی۔ اس کی حکمت پر غور فرمائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں سزا بالترتیب 50 اور 200 کوڑے بیان فرما دیتا تو رجم کی سزا کا مکمل طور پر ابطال قرآن حکیم کے ذریعے ممکن نہ رہتا، اور قائلین رجم کے پاس یہ جواز موجود رہتا کہ یہ سزا قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن ان 2 آیات میں جو انداز بیان اختیار کیا گیا ہے، اس سے یہ بات قطعیت کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ رجم کی سزا قرآن کے خلاف ہے اور اللہ کی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکیمانہ انداز بیان ہی قرآن کو الفرقان یعنی کسوٹی بناتا ہے، جس پر جانچ کر ہم حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ العلیم و الخبیر ہے، وہ یہ جانتا تھا کہ امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گی، پھر بھی اس نے مندرجہ بالا آیت میں یہ 2 گنی سزا کیوں مقرر فرمائی؟ اس کی 2 حکمتیں بہت واضح ہیں جنہیں کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ پہلی حکمت تو امت کو یہ احساس دلانا کہ جو لوگ بلند مراتب کے حامل ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بلند تر ہوتی ہیں، اگر وہ کسی گناہ کا ارتکاب کریں تو ان کی جواب دہی بھی زیادہ ہے۔ اور دوسری حکمت کتاب اللہ کی روح سے زنا کے لیے رجم کی سزا کی گنجائش کو بالکل ختم کر دینا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رجم شریعت موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی سزا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا۔ یہ بات بھی سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ مندرجہ ذیل آیت سے قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی سزائے موت صرف قتل یا فساد فی الارض کے مرتکب لوگوں کے لیے ہی مقرر فرمائی گئی تھی۔ یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ ہی کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے طور پر ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں۔ یہ ملحوظ رہے کہ سورۃ البقرہ آیات 178-179 میں ناحق قتل کی سزا اللہ تعالیٰ نے قتل مقرر فرمائی ہے۔ ناحق قتل کی سزا سزائے موت ہے، قصاص۔ چونکہ زنا کی سزا اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے مقرر فرمائی ہے، اس لیے کسی کو زنا کی پاداش میں رجم کر دینا اللہ کی شریعت میں قتل ناحق شمار ہوگا، اور رجم کرانے والے اللہ کے نزدیک ناحق قتل کے مرتکب قرار پائیں گے، جس کے لیے کتاب اللہ کی روح سے وہ خود سزائے موت کے مستحق ہوں گے۔ یہ دیگر بات ہے کہ مقتول کے ورثاء خون بہا لے کر جان بخشی کر دیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 جو کہ آپ کی اسکرین پہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل ہی کے رسول تھے،
ان کی شریعت میں صرف 2 گناہوں کی سزا تھی، 2 جرائم کی سزا تھی، سزائے موت۔ ایک تو کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو، قاتل کو سزائے موت دی جا سکتی تھی، یا فساد فی الارض کے مرتکب کسی شخص کو۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا، یعنی شادی شدہ زانی کی سزا رجم نہیں تھی۔ ایک اور بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑوں کی سزا زنا کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑوں کی سزا زنا کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ زنا اور زنا بالجبر میں فرق ہے۔ اکثر معاملات میں زنا بالجبر فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر اس کی سزا جرم کی سنگینی کے مطابق مندرجہ ذیل آیات میں فساد فی الارض کے لیے مقرر کردہ 3 سزاؤں میں سے کوئی ایک ہوگی۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 33 اور 34 ہے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت و خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ مگر جو لوگ تمہارے قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مندرجہ بالا سورۃ المائدہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق جو قابو پا لیے جانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں فرمایا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً یہ حکم نہیں دیا ہے کہ ان جرائم کے مرتکب لوگ اگر قابو پا لیے جانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں تو وہ دنیاوی سزا سے معمون کر دیے جائیں اور انہیں سزا نہ دی جائے، بلکہ انداز بیان ایسا اختیار فرمایا گیا ہے کہ جس سے قابو پا لیے جانے سے پہلے ہی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر چکے لوگوں کے لیے سزا میں تخفیف یا پھر پوری طرح معافی کی گنجائش پیدا ضرور ہو جاتی ہے۔ اب یہ قاضی یعنی عدالت کی ثوابدید پر ہے کہ وہ طے کرے کہ مجرم کی توبہ کس حد تک قابل اعتبار ہے، اور پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے۔ یہاں یہ ملحوظ رہے کہ استغفار کے معنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ہیں۔ استغفار کے معنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ہیں، جبکہ توبہ کے معنی اللہ کی طرف پلٹ آنے کے ہیں، یعنی گناہ کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کر لینا۔ یہ ہے توبہ کے معنی کہ انسان نے گناہ کو چھوڑ دیا اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ کی طرف پلٹ آیا۔ قرآن حکیم میں شادی شدہ باندی کے لیے زنا کی سزا 50 کوڑے مقرر فرمائی گئی ہے، لیکن کنواری باندی، نیز کنوارے اور شادی شدہ غلاموں کے لیے زنا کی کوئی سزا نہیں بیان فرمائی گئی ہے، لیکن ان کی سزا بآسانی قرآن سے مستنبط کی جا سکتی ہے، چونکہ آزاد مرد و عورت چاہے شادی شدہ ہوں یا کنوارے سب کی سزا اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے ہی مقرر فرمائی ہے۔ اس سے سیدھے استنباط کیا جا سکتا ہے کہ غلام مرد و عورت چاہے شادی شدہ ہوں یا کنوارے سب کے لیے 50 کوڑوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ رجم کے حق میں ایک انتہائی غیر معقول اور بے تکی دلیل جو قائلین رجم پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دینے والی آیت نازل کی تھی، لیکن بعد میں اسے منسوخ تلاوہ کر دیا گیا، مگر اس کے حکم کو برقرار رکھا گیا۔ اگر ہم نے مندرجہ ذیل آیت کو تھوڑا بھی غور سے پڑھا ہوتا تو یہ بے بنیاد دلیل کبھی نہ دیتے۔ یہ آیت نمبر 106 سورۃ البقرہ۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جب بھی کوئی آیت یا اس کا کوئی حصہ منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں
تو اس سے بہتر یا اسی جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات ہمیں بتا دی ہے، اور وہ یہ کہ جس آیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے یا پھر اسے بھلا دیا ہے، اس کی جگہ اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی دوسری آیت اللہ تعالیٰ لے آیا ہے۔ اس آیت کو بغور پڑھ کر کوئی بھی شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت یا اس کا کوئی حصہ تب تک منسوخ نہیں گردانا جا سکتا جب تک کہ قرآن ہی میں اس کی ناسخ آیت موجود نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جن آیات کو قرآن میں نہیں رکھنا تھا انہیں اللہ تعالیٰ بھلا چکا ہے، لہذا قرآن سے باہر کی کسی بھی عبارت کے لیے یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عبارت قرآن میں نازل کی گئی تھی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن سے نکال دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام آیات کو بھلا چکا ہے۔ جب ہر منسوخ آیت کے لیے قرآن ہی میں ناسخ آیت موجود ہے تو یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ رجم کے حکم والی آیت ہے تو منسوخ التلاوہ، یعنی قرآن میں تو موجود نہیں ہے لیکن اس کا حکم برقرار ہے؟ ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک سے ہٹا دیا تو جو آیت ہم نے ابھی پڑھی اس کی روح سے اس سے بہتر یا اس جیسی ہی آیت قرآن پاک میں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رجم والی آیت کو نکالا تو اس سے بہتر یا اس سے بہتر یا اس جیسی آیت قرآن میں موجود ہے۔ پھر جب قرآن میں موجود منسوخ شدہ آیات کے لیے قرآن ہی میں ناسخ آیات موجود ہیں تو یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت موجود بھی نہ ہو لیکن اس کا حکم برقرار ہو؟ اب یہاں سورۃ النساء آیت نمبر 15 کو دوبارہ پھر دیکھیں۔ اس آیت میں زانیہ عورتوں کے لیے مقرر فرمائی گئی سزا کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور آیت نمبر 2 میں مقرر کردہ سزا کے ذریعے منسوخ کر دیا، لیکن وہ آیت بالکلیہ منسوخ نہیں کی گئی، 4 گواہوں کی شرط کو برقرار رکھا گیا۔ سزا کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 15 میں سزا بیان فرمائی تھی گھروں میں قید رکھنے کی، اس کو تو منسوخ کر دیا 100 کوڑوں کی سزا سے، لیکن 4 گواہوں کی شرط کو برقرار رکھا گیا۔ لہٰذا سورۃ النساء آیت نمبر 15 کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور آیت نمبر 2 کے ذریعے منسوخ فرما دیا، جبکہ اس آیت کے ایک حصے کے حکم یعنی 4 گواہوں کی شرط کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اسی لیے ترجمہ یہ کیا گیا تھا، ہم جب بھی کوئی آیت یا اس کا کوئی حصہ منسوخ کرتے ہیں اور ما ننسخ من آیت میں ان دونوں تراجیم کا پوری گنجائش موجود ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ سورۃ المائدہ آیات نمبر 44، 45 اور 47 کو بھی دیکھیں، جس میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کرنے پر سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی انسانوں کی لکھی ہوئی کتب احادیث و روایات کو کتاب اللہ یعنی قرآن کے تابع نہ کرنے کے بجائے کتب احادیث و روایات کو کتاب اللہ یعنی قرآن کے تابع کرنے کے بجائے قرآن کو کتب احادیث و روایات کے تابع کرنے کی بنا پر ہوئی ہے۔ زبان سے تو ہم کہتے یہی ہیں کہ قرآن تمام دیگر کتابوں پر فائق ہے، لیکن ہمارا عمل بیشتر معاملات میں اس کے برعکس ہے۔ یعنی ہم اگر احادیث کی کتابوں میں کوئی بات قرآن کے خلاف ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، قرآن کی بات کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں، احادیث اور روایت کی کتابوں کی بات کو قرآن کی بات پہ فوقیت دے دیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے، لیکن اس حکم کے معنی ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ ہم انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں جو خلاف قرآن باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دی گئی ہیں انہیں خلاف قرآن ہونے کے باوجود اللہ کا حکم مان لیں اور قرآن کو پس پشت ڈال دیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے الفرقان قرار دیا ہے، اس لیے یہ وہ کسوٹی ہے جس پر جانچ کر ہم بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کتب احادیث و روایات میں درج باتوں میں سے کون سی باتیں صحیح ہیں اور کون سی غلط۔ اس PDF فائل کو آپ مندرجہ ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ لنک آپ کی اسکرین پر ہے،
اس فائل کو اس PDF فائل کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔